بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ہمارا موضوع تربیت اولاد اور آج کا عنوان کہ والدین کو چاہیے وہ بچے کو ایک بہترین سازگار ماحول مہیا کر دیں کہ جس میں وہ اپنی تربیت کو آگے بڑھائے اور عملی طور پر آگے بڑھے، اس سے آگے بڑھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو، کوئی مشکل محسوس نہ ہو اور وہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ مثلا بہترین سازگار ماحول سے کیا مراد؟ بہترین سازگار ماحول سے مراد یہ ہے کہ ہر بچے کو پڑھنے لکھنے کے لیے چھوٹی سی میز، چھوٹی سی کرسی اور ایک چھوٹی سی بک شیلف کا انتظام کر کے دیں کہ جہاں بیٹھ کر وہ پڑھا لکھا کریں۔ اسی طرح ہر قد اور عمر کے بچے کے حساب سے گھر میں ایک چھوٹی سی جانماز، چھوٹا سا سجدے گاہ، چھوٹی سی تسبیح ہونی چاہیے اس بچے کے لیے جہاں پر وہ نماز پڑھے۔ اسی طرح اس بچے کے لیے کوشش کریں کہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہو جائے، MP3 ہو جائے، یا موبائل کا دور ہے موبائل ہو جائے کہ جس میں نعت، قصیدے، مجالس، محافل ہوں کہ وہ بچہ انہیں سنے اور روحانی طور پر مضبوط ہو۔ یہ چیزیں سننے سے اس کے دل میں محبت اہل بیت علیہ السلام بھی بڑھے گی۔ اور ہم نے یہ چیز ایران میں بھی دیکھی کہ جب چھوٹا سا بچہ روتا ہے تو بجائے آپ پاکستان میں تو ہے کہ ہم موبائل پہ گانے وغیرہ یا کوئی چیز اور لگا کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے ایران میں دیکھا کہ جب کوئی بچہ روتا ہے تو اس کو چپ کرانے کے لیے موبائل یا کسی چیز پر اسے تلاوت قرآن مجید لگا کر دے دیتے ہیں یا کوئی دعا لگا کر دے دیتے ہیں، وہ بچہ اسی وقت خاموش ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو گانا سنوانا چاہتے ہیں یا محمد و آل محمد کے کلام کو سنانا یا ان کی دعاؤں کو سنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح بچے کو کاپی، پینسل، اسٹیشنری کا جتنا بھی سامان ہے وہ لے کر دینے میں بخل نہ کریں۔ کوشش کریں کہ اپنے بچے کے لیے ایک مذہبی اچھا سا رسالہ لگوائیں کہ جس میں بہترین کہانیاں، بہترین واقعات، بہترین چیزیں ہوں، اور کوشش کریں کہ وہ رسالہ بچے کے نام سے ہی گھر میں آیا کرے تاکہ بچہ اس کو اہمیت دے۔ اگر وہ خود پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ چیز یعنی دلچسپ اتنی ہو کہ اسے پڑھنے پر مجبور کرے۔ اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو کسی کو کہہ کر سنے۔ اسی طرح کوشش کریں کہ گاہے بگاہے اپنے بچوں کو مسجد، امام بارگاہ، مجالس و محافل میں لے کر جائیں، اور جب آپ وہاں سے واپس گھر آئیں تو اپنے بچوں سے پوچھیں کہ آپ نے کیا سنا، مجھے سنائیے، تاکہ وہ اس کا ذہن جو ہے وہ پختہ ہو جائے۔ کیونکہ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے کا ذہن ایک پتھر کے اوپر لکیر جیسا ہے کہ جو نقش کر دیں گے وہی ثبت ہو جائے گا، اس لیے بچپن میں جو چیزیں اسے یاد ہوں گی وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ اسی طرح بچوں کو سردی کے دنوں میں نماز کے لیے وضو کا جو پانی ہے وہ گرم مہیا کریں تاکہ نماز کی انجام دہی کے لیے اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، کوئی عذر اسے پیش نہ ہو۔ اسی طرح بچے کی صبح کی نماز کو یقینی بنائیں۔ اس کے لیے آپ الارم وغیرہ کا کلاک پر یا موبائل پر الارم لگا کر بچے کے سہانے رکھ دیں کہ جب بجے بچہ اٹھے اور نماز انجام دے۔ یہ ایک اسے عادت پڑ جائے گی، پھر زندگی بھر اسے نماز کے لیے کسی اٹھانے والے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ خود اٹھ کر نماز پڑھا کرے گا۔ ہم نے یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا چھوٹا سا بچہ ہے، بس وہ والدین خود صبح اٹھتے ہیں، لائٹیں وغیرہ آن کرتے ہیں، آوازیں ہوتی ہیں تو وہ بچے بھی اٹھ پڑتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ بڑے سوئے ہوتے ہیں وہ بچے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے نماز شب کے لیے۔ اسی طرح کوشش کریں کہ بچیوں کے لیے بہترین جو اسلامی لباس ہے اس کو مہیا کریں تاکہ بے پردگی کا کوئی عنصر باقی نہ رہ جائے۔ وہ لباس لے کر دیں کہ جس میں ہماری مذہبی ثقافت
اور ہمارا مذہب اس میں جھلکتا ہو، بے پردگی نہ ہوتی ہو۔ جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اپنی بچیوں کو شروع سے ہی چادر کا عادی بناؤ تاکہ وہ بڑی ہو کر بے حیا نہ بنے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہم نے دیکھے کہ جو والدین اپنے بچیوں کو بچپن سے ہی لڑکوں جیسا لباس ڈالتے ہیں یا چادر کا یا مکنے کا کوئی خیال نہیں رکھتے، وہ بڑی ہو کر بچیاں فحاشی وغیرہ پھیلاتی ہیں، بے پردگی اختیار کرتی ہیں، وہ ماں باپ کا کہنا بھی نہیں مانتی ہیں۔ اسی طرح آپ مومنین کو چاہیے کہ بچوں کو سلام، دعا، منقبت، نعت وغیرہ کے لیے موبائل یا ٹیپ ریکارڈر کا انتظام کر کے دیں اور بار بار اسے بچے کو سنائیں تاکہ اسے پریکٹس ہو جائے اور بچپن میں ہی دعائیں، نعتیں اور جو چیزیں ہیں اسے یاد ہو جائیں۔ بہت سارے ہم نے بچے ایسے دیکھے حالانکہ وہ پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، لیکن وہ سن کر اس قدر ہو گئے کہ وہ نعت بھی پڑھ لیتے ہیں، قصیدہ بھی پڑھ لیتے ہیں، صرف ان کی پریکٹس ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کو چارٹ یا بڑا مارکر لے کر دیں کہ جس پر وہ بچہ بہترین تصویریں یا ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام خوش خط کر کے لکھے، پھر ان ناموں کو، ان چارٹوں کو گھر میں ایسی جگہ لگائے جہاں پہ بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو اور اس کے دل میں مزید شوق و جذبہ پیدا ہوتا ہو۔ اسی طرح جن بچوں کو اسکول یا مدارس یا کھیلوں سے کہیں سے بھی کوئی گفٹ وغیرہ ملتے ہیں، والدین کو چاہیے کہ وہ گفٹ وغیرہ گھر میں ایسی جگہ پہ رکھے کہ جہاں مہمان آتے جاتے ہیں اور پھر مہمانوں کو بتائیں کہ میرے بیٹے نے یہ فلاں جگہ سے جیتا ہے، یہ فلاں جگہ سے حاصل کیا ہے، تاکہ بچے کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور وہ مزید اس کے لیے مزید کوشش کر سکے۔ اسی طرح والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو علم سے رغبت رکھنے کے لیے گائے بگائے اسے بک سینٹر، کتاب خانے میں یا اسٹیشنری والی دکان پر لے کر جائیں کہ جہاں وہ مختلف کتابیں، مختلف چیزیں، مختلف اسٹیشنری کا سامان دیکھے اور اس کے دل میں علم کی ایک محبت پیدا ہو جائے اور وہ علم آگے مزید حاصل کرے، اور ہو سکے تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے کاپی، پینسل یا اسٹیشنری کا کچھ سامان بھی اور کچھ کتابیں بھی خرید کر دیں۔ اسی طرح آج کے دور میں بہت ساری محنت ہوئی ہے بچوں کے حوالے سے، تصویروں والی کتابیں آئی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ گیمیں ایسی آئی ہوئی ہیں کہ جو اچھی گیمیں ہیں جس میں مثلا کوئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے، مثلا دعا ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، قرآن پاک ہوتا ہے، گیم کی صورت میں ایسے لانچ ہو چکی ہیں اپلیکیشن۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو موبائل میں وہ اپلیکیشن آن کر کے دیں تاکہ اس کی کھیل بھی ہو جائے اور وہ کچھ حاصل بھی کر سکے۔ یہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے ایک بہترین ماحول مہیا کر کے دے تاکہ اس کی ایک بہترین تربیت ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کائنات ہمیں اپنی اولاد کو بہترین تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخرنا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔